کہ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا فخرج، انتہائی غصے میں. تو آپ سوچیں یہ جو تکرار تھا اس کی وجہ سے اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. قال فخرج منها فإنك رجيم، او مردودہ دفع ہو جا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے سننے والے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی عزت کو محفوظ رکھے. آج بات کرتے ہیں رسپیکٹ پہ، عزت پہ. انسان کی زندگی کے اندر کافی تر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ انسان کی زبان کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. انسان کا بات کرنے کا طریقہ نہ اچھا ہو، انداز بیان، انداز گفتگو، کلام کرنے کا طریقہ اچھا نہ ہو، یا الفاظ کی سیٹنگ نہ ہو، الفاظ کا چناؤ نہ ہو، الفاظ کی درستگی نہ ہو، الفاظ کی ترتیب نہ ہو، رسپیکٹفل لفظ نہ ہو، عزت والے الفاظ نہ ہو بات کرنے کے لیے، تو کافی تر انسان کو اپنے ہی کلام، اپنی ہی باتوں، اپنی ہی گفتگو کی وجہ سے انسان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان سٹارٹ میں ہی کوشش کرے، اپنے آپ کو ٹریننگ دے کہ دوسروں کی عزت کرے. دوسروں کی عزت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی عزت کرنا خدا کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی عزت کرنا خدا کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. یہ خالق کائنات کا قاعدہ قانون ہے. آپ عزت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. انسان کو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ دنیا کی ساری پاور، دنیا کی ساری طاقت مل کر انسان کی عزت خراب کرنے کی کوشش کرے تو ایک ذرہ برابر بھی اس کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جب تک خدا کی رضا نہ ہو. اور ساری دنیا کی پاور، ساری دنیا کی طاقت مل کر انسان کی عزت بڑھانے کی کوشش کرے تو ایک ذرہ برابر بھی بڑھا نہیں سکے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوگی. یہ خالق کائنات کا قاعدہ قانون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ آپ گندم کی فصل بیئیں نا، گندم کی فصل جو ہے وہ آپ کاشت کریں تو آپ چاول کی فصل نہیں کاٹیں گے. یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے. گندم کی فصل آپ کاشت کریں گے تو گندم ہی کاٹیں گے، یا چاول کی فصل آپ کاشت کریں تو آپ گندم نہیں کاٹیں گے. اسی طریقے سے اب تھوڑے سے فاصلے پہ، ایک فاصلے پہ ایک مرچی کا پودا لگا دیں، یہاں پہ ٹماٹر کا پودا لگا دیں، یہاں پہ بھنڈی کا پودا لگا دیں، تھوڑے سے فاصلے پہ. یہ خالق کائنات کا اصول ہے، اللہ کا قاعدہ قانون ہے کہ وہاں سے مرچی کا پودا نکلے گا، ٹماٹر کا پودا نکلے گا، بھنڈی کا پودا نکلے گا. تینوں پودے مختلف ہوں گے، ان کو سبزی مختلف لگے گی، ذائقہ، شکل و صورت مختلف ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ مرچی کے پودے کو ٹماٹر لگ جائے یا ٹماٹر کے پودے کو مرچی لگ جائے. یہ وہ والی مرچی کی بات نہیں ہو رہی جو لوگوں کو لگ جاتی ہے. یہ کہیں کہیں مرچی وہ لگ جاتی ہوتی ہے، یہ وہ مرچی کی بات نہیں ہو رہی. یہ گرین چلی کی بات ہو رہی ہے، گرین چلی کی. یہ مرچی وہ والی جو سبزی میں یوز کی جاتی ہے. یہ اللہ کے قاعدے قانون کی بات ہو رہی ہے. مرچی کے پودے کو ٹماٹر نہیں لگے گا، ٹماٹر کے پودے کو بھنڈی نہیں لگے گی. میرے بھائی آپ کسی کی عزت کریں گے نا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مخلوق سمجھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے عزیز و قارب کی، محلے داروں کی، اپنے بڑوں کی عزت کرے. انسان جس مسجد، مدرسے، ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، دین اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر، وہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان کو اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے. آپ کو وہ تعلیم فائدہ نہیں دے سکے گی جب تک آپ جس سے حاصل کر رہے ہیں اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے. وہ تعلیم آپ کو نفع بخش نہیں ہوگی جب تک جس سے آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے. آپ جہاں دنیا میں کسی بھی جگہ کوئی فن، ہنر ہے، کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ فن سیکھ رہے ہیں
دنیا کا کوئی بھی فن ہو، خواہ نائی ہو، موچی ہو، پینٹر ہو، الیکٹریشن ہو، مکینیکل ہو، ٹیکنیکل ہو، کوئی بھی ہو، الیکٹریشن ہو، پلمبر ہو، پینٹر ہو، دنیا کا کوئی بھی فن ہے، ڈرائیور ہو، کوئی بھی فن ہے نا دنیا کا، آپ جس سے سیکھ رہے ہیں اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر آپ اس کی عزت کریں۔ وہ فن آپ کو فائدہ تب دے گا جب آپ جس سے سیکھ رہے ہیں اس کی عزت کریں گے۔ آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آپ کو اس سے خاندان سے، اس کے قبیلے سے آپ نہیں جائیں اس پہ، بس آپ اس سے فن حاصل کر رہے ہیں تو آپ اس کی عزت کریں۔ عزت کرنے سے آپ چیک کریں کہ آٹومیٹکلی آپ کو فن آنا شروع ہو جائے گا، فن آپ کے اندر ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے۔ اللہ عزت کرنے والوں کی عزت فرماتا ہے، عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے بھائی، عزت کرنے سے انسان بڑے ظرف والا بنتا ہے، بڑا انسان بنتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک مرتبہ یزیدیوں کے قبیلے سے، یزیدیوں کے خاندان سے ایک بندہ آیا، تو آپ نے اس کی خدمت کے لیے انہیں مشروب دیا، پینے کے لیے کچھ، کھانے کے لیے کچھ چیزیں دی، تو وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ کم ظرف جو ہوتا ہے نا، اس کو زیادہ عزت مل جائے نا تو وہ بہت حیرت مند ہو جاتا ہے۔ تو اس نے سوال کر دیا، اس نے کہا امام زین العابدین کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے قبیلے کے قاتلوں کو کون نہیں پہچان سکتا، کون بھول سکتا؟ تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ ہم نے تو آپ کے ساتھ یہ کیا تھا اور وہاں پہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا تھا، ظلم ہوا تھا۔ تو آپ نے اتنی پیاری خوبصورت بات کی ہے، آپ نے فرمایا وہ جو تم نے کیا تھا نا وہ تمہاری تعلیم تھی، تمہارے بڑوں کی دی ہوئی تربیت تھی۔ یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ ہماری تعلیم ہے، ہمارے بڑوں کی دی ہوئی تربیت ہے۔ اور میرے بھائی، اہل بیت اطہار کے دروازے پہ اگر دشمن بھی آ جائے تو انہوں نے ان کی بھی رسپیکٹ کی ہے۔ جو بندہ اہل بیت اطہار کی زندگی سے سبق نہیں نہ سیکھ سکا وہ قیامت تک کیا سیکھے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے پہ اگر کوئی سائل آ جاتا تھا نا، کمزور چھوٹا کوئی آ جاتا تھا نا، غریب آ جاتا تھا، سائل آ جاتا تھا، مانگنے والا آ جاتا، تو آپ اس کی بھی عزت کرتے تھے، اس کی بھی رسپیکٹ کرتے تھے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بڑا آدمی آ گیا، بڑے عہدے والا، بڑی پاور والا، بڑے پیسے والا آدمی کوئی آ گیا نا، کوئی صاحب آ گیا، تو آپ نے اس کی رسپیکٹ کی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کمزور آدمی یا غریب آدمی آیا تو آپ اس کو غصے ہوئے، اس کی رسپیکٹ اس طرح نہیں کی، تو پھر میرے بھائی آپ نے بڑے کی رسپیکٹ نہیں کی تھی، آپ نے اس کی چمچا گیری کی تھی، آپ نے چاپلوسی کی اس کی۔ اگر آپ اس کی رسپیکٹ کرتے نا تو آپ چھوٹے آدمی کی بھی رسپیکٹ کرتے، اس پہ رسپیکٹ عزت کے ساتھ ساتھ نا آپ اس پہ رحم بھی کرتے۔ میرے بھائی، بعض معاشرے کے اندر نا ایک ایسے الفاظ گونج رہے ہیں، جملے، آپ جملے سمجھ لیں کہ معاشرے کے اندر راج کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی ایک نیچر ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں تو منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں، بس کوئی بات ہو نا میں منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں۔ میرے بھائی، یہ جو منہ پہ کہنا بات ہوتی ہے نا، یہ بات کوئی بہت بڑی خوبی نہیں ہوتی، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ کبھی کبھار آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کی ہوئی بات، آپ کا کیا ہوا کلام، آپ کی گفتگو، آپ کے لفظ آپ کے لیے باعث شرم بن جاتے ہیں، آپ کو ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں، آپ کا معیار، آپ کا لیول، آپ کا وزن ڈاؤن کر دیتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ میرے بھائی، اگر کوئی بڑا بیٹھا ہے، بڑے علم والا بیٹھا ہے، کوئی شخصیت بیٹھتی ہے آپ کے سامنے، آپ عزت اخلاق کے دائرے میں رہ کر اگر آپ اپنی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اصلاح دینا چاہتے ہیں تو آپ دیں، لیکن بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی نہیں کریں۔ بہتر اگر آپ خاموشی کا اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں تو بہتر ہے۔ اگر وہ چلا جائے اس کے بعد صبر کریں، یہ نہیں کہ وہ چلا جائے اس کی پیٹھ پیچھے آپ باتیں کرنی شروع کر دیں۔ میرے بھائی، عزت یہ چیز ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ منہ کے اوپر ہی بات کہہ دینا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ موضوع ہے، لیکن اس نے جو بات کی تھی نا، جس کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ فرشتوں کے سامنے اس نے خدا کی بارگاہ میں تکرار کیا تھا، منہ پہ بات کرنا، تکرار کیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ جو تکرار ہوتا ہے نا، فیس ٹو فیس بات کہہ دینا، الفاظ کا چناؤ یا اس شخصیت کو مد نظر نہ رکھنا، یہ انسان کو کبھی کبھار ہیرو سے زیرو بنا دیتا ہے۔ اس نے تکرار کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
تو یہ تکرار جو تھا نا یہ خالق کائنات کو پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم. یہ جو فاخرج لفظ ہے نا، یہ فاخرج، یہ لغت عربی میں، یہ عرب ممالک میں یہ فاخرج کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے، کس وجہ پہ بولا جاتا ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عربیہ سے اگر کسی بندے کو وہ کینسل کرتے ہیں، ڈیپورٹ کرتے ہیں نا، تو خروج لگ جاتا ہے. خروج، عربی میں خروج. خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے. خروج یعنی انتہائی غصے میں، آؤٹ آف کنٹرول غصہ ہو جائے، بہت زیادہ غصہ اپنی حد کراس کر جائے نا، پھر یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم. اللہ نے فرمایا اگر اس کا ترجمہ انگلش میں کرے نا، تو اس کو ٹرانسلیٹ فاخرج کو انگلش میں کرے تو اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ. اگر اس کو ٹرانسلیٹ عربی میں، اس کو ٹرانسلیٹ اگر پنجابی میں کر دینا، تو یہ عربی کو ٹرانسلیٹ پنجابی میں کر دے تو یوں بنے گا اس کا کہ اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، فاخرج، انتہائی غصے میں. تو آپ سوچیں یہ جو تکرار تھا اس کی وجہ سے اللہ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. قال فاخرج منها فإنك رجیم. او مردودہ دفع ہو جا، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. قیامت تک تجھ پر لعنت ہو. میرے بھائی یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی، یہ جو تکرار کرنا ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ کی خاموشی جو ہوتی ہے نا، سامنے والے بندے کی رسپیکٹ کرنے، خاموشی جو ہوتی ہے نا، یہ خاموشی آپ کو زیرو سے ہیرو بنا دیتی ہے. اور کبھی کبھار آپ کے بولے ہوئے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، وہ سامنے والے انسان کی نظروں میں آپ کو گرا دیتے ہیں. تو میرے بھائی رسپیکٹ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا.